كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. تھوڑا سر اٹھا کر بیٹھے ہیں، سر نیچے جھکائیں گے، ایک تو آنکھ بند ہوگی، تھوڑی دیر میں کان بھی بند ہو جائیں گے. آپ کی جتنی توجہات ہوگی بات ویسے کھلے گی. میرا کوئی کمال نہیں، میرا مطالعہ ایک طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بات جو آتی ہے وہی کرتی ہے. اس لیے آپ توجہ سے فکروں سے سنیں گے انشاءاللہ فائدہ، میرے لیے بھی فائدہ ہے، آپ کے لیے فائدہ ہے. کیونکہ سننے والا بولنے والا سننے والے سے زیادہ محتاج ہے. مجھے آپ کو سب کو ہم تمام کو اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھے؟ اللہ کو ہمارے کوئی سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم بھکاری ہو، غنیوں کا غنی، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے فائدے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، جہنم کے بچاؤ کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھے. رب راضی ہو گیا، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی. رب ناراض ہے، دنیا چاہے جتنی بھی مل جائے قبر کے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکتی، میدان محشر کی ذلت سے اس کو نہیں بچا سکتی اگر اس کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے نہیں ہے. دوست بزرگوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ پاک نے میرے اور آپ کی زندگی میں پھر ایک مرتبہ اتنی برکت دے دی ہے کہ رمضان مبارک کی قیمتی ساعات میں مجھے اور آپ کو پہنچا دیا. دعا فرمائے اللہ پاک بار بار رمضان مبارک نصیب ہو. ہم سے پہلے گزشتہ سال ہمارے درمیان رہنے والے ہمارے دوست، ہمارے بزرگ، ہمارے چاہنے والے، ہمارے بھائی، ہمارے باپ، ہمارے رشتہ دار، ہم تمام کے درمیان موجود تھے، لیکن وہ آج کہاں ہیں؟ سارے قبرستان آباد ہو چکے ہیں. اللہ جل شانہ نے میرے اور آپ کی زندگی میں برکت دی ہے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اس رمضان تک پہنچا دیا. رمضان کا ایک لمحہ قیمتی ہے. انوار اور برکتیں، الطاف و ضیاء اللہ کی طرف سے بارش کی طرح برستی رہتی. اس میں اگر میں بد نصیب انسان وہ ہے جس کی رمضان مبارک اس کی زندگی میں آیا ہو پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی. بد نصیب انسان. نبیوں کے نبی، کائنات کے نبی، سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں نے بد دعائیں فرمائی ہیں. قدم مبارک رکھا سیڑھی کے اوپر، ممبر کے اوپر، تو ایک بد دعا، پھر دوسرا رکھا دوسری بد دعا، تیسرا رکھا تیسری بد دعا. ان تین بد دعا میں ایک بد دعا یہ بھی ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی ہو. اور اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی آپ آمین کریں. ایک تو جلیل القدر فرشتے کی بد دعا اور نبی کا اس پر آمین کہنا کتنی خطرناک بد دعا بنا دیتا ہے. بس اللہ ہی رحم فرمائے، اللہ ہی کرم فرمائے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی قیمتی ساعتیں عطا فرمائیں. اس کو باقاعدہ نمازوں کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، پابندی کے ساتھ گزارنا ہے، بدعات و خرافات کے ساتھ نہیں ہے. رمضان بدعات و خرافات کے لیے نہیں آیا، رمضان رب کو راضی کرنے کے لیے دیا گیا. ہر ایک دنیا کی جتنے بھی ہے اس کا بھڑوال ہوتا ہے. آدمی پیسے اکٹھے کرنے کے باقاعدہ سیزن اختیار کرتا ہے. کسی کو چیکو کا سیزن ہے، کیلے کا سیزن ہے، آم کا سیزن ہے، سپاری کا سیزن ہے. اسی طرح الگ الگ سیزن ہوتے ہیں جس میں آدمی اپنا منافع ڈال کے پیسے کماتا ہے. اگر کوئی بندہ ان سیزنوں کے اندر پیسے نہیں کماتا، لوگ اس کو بیوقوف کہتے ہیں، لوگ اس کو بیوڑا کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، اس کو کامچور کہتے ہیں. اللہ کے نزدیک مومنین کے لیے رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. اگر آدمی اس رمضان میں بھی نیکیاں نہ کماوے، نہ نمازیں ہیں، نہ ذکر ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ رب کے سامنے بل بلانا رونا ہے، تو آسمان والے اس کو بیوقوف کہتے ہیں، فرشتے اس کو بد دعا کرتے ہیں.
ارے نہ نماز ہے، نہ ذکر ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ تراویح کے اندر کھڑے ہو کر رب کے سامنے رب کا کلام سننے کی توفیق مل رہی ہے، نہ روزہ رکھنے کی توفیق مل رہی ہے، تو اللہ کیا لے کر کیا جانا ہے؟ یہ بلڈنگیں، یہ اسی طرح مرسڈیز، یہ گاڑیاں، یہ کھیت، یہ بنگلے، یہ جی لہلہاتی کھیتیاں بھری بھرائی لگی لگائی سجی سجائی، یہ باغات، یہ قبر کے اندر نہیں آتے کام آنے والی چیز رب کی محبت ہے، اور رب کی محبت رب کے سامنے کھڑے ہونے میں، رب کا کلام سننے میں ملتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے بشاشت کے ساتھ برداشت کریں، جی دنیا کی گرمی ہے، آخرت کی گرمی ہے، دنیا کی گرمی برداشت کر لو اللہ کے لیے، تو قیامت کے دن آخرت کی گرمی سے اللہ پاک محفوظ کرے گا۔ ہم نے دین بہت آسان سمجھ لیا، حالانکہ دین اتنا آسان بھی نہیں جتنا میں نے اور آپ نے سمجھ لیا، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا ہم نے مشکل بنا لیا۔ آج دین کو ہے نا، آج خدا کو ہم نے مسجدوں میں بند کر دیا ہے، صرف مسجد میں خدا ہے، باہر خدا نہیں ہے۔ باہر جو بھی کرو، مسجد میں رہیں گے پینٹ اوپر چڑھے گا، مسجد میں رہیں گے ذکر بھی ہوگا، تلاوت بھی ہوگی، سب ہوگا، مسجد سے باہر جائیں گے پینٹ بھی اتر جائے گا، رب کا دین، رب کا خدا سارا کا سارا مسجد میں بند ہو جائے گا۔ باہر خدا نہیں ہے جی، کسی کو بھی دھوکہ دے دو، کسی کو بھی ماں بہن کی گالی دے دو، کسی کو بھی کچھ کر دو، نیا دین اختیار کر لو، گھڑ لو، بدعات و خرافات اختیار کر لو، کون پوچھنے والا ہے؟ کیونکہ ہم نے خدا کو تو مسجد میں بند کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی، دین من چاہی زندگی کا نام دین نہیں ہے، رب چاہی زندگی کا نام دین ہے۔ شریعت کو دماغ سے سمجھنا نہیں ہے، شریعت کو شریعت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ دین آیا ہے بڑی قربانیوں سے آیا ہے، بڑے پاپڑ ہوئے ہیں صحابہ نے، گردنیں الگ کر دی گئی دھڑوں سے، بیویوں کو بیوہ کر دیا گیا، جوان جی اللہ کے راہ میں اپنی جوانی لٹا گئے۔ حضرت عمار بن زیاد رضی اللہ عنہ، خوبصورت 23 سال کا نوجوان، جس کے شانے اتنے چوڑے، دیکھنے والے ان کے شانوں کو دیکھتے رہ جاتے اور ان کی شکل کو دیکھتے رہ جاتے۔ نبی کے دربار میں حضرت عمار بن زیاد آتے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی خوبصورتی، ان کی چہرے کی چمک، ان کے تاب، ان کے حسن رعنائی کو دیکھ کر کہتے، عمار تجھے تو فرشتوں میں ہونا چاہیے۔ کیا ہے بھائی؟ عمار تجھے تو فرشتوں میں ہونا چاہیے، اب نبی کی زبان سے نکلے تو بتاؤ عمار کتنا خوبصورت انسان ہوگا۔ ہنساتے ہنساتے لے کر چلے جاتے حضرت عمار اللہ کے نبی علیہ السلام۔ ایک وقت آیا غزوہ احد میں صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے آیتیں اتاری گئیں، انفروا خفافا وثقالا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ ارے نکلو اللہ کے جوانوں اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بڑی ہے۔ صحابہ اکرام نکلے ہیں، 700 صحابہ کی جماعت گئی ہوئی ہے، ایک غلطی کی وجہ سے کشتوں کے پشتے لگ گئے، 70 صحابہ کے جنازے چڑھ گئے۔ کتنے بھائی؟ 70 صحابہ۔ دین اتنا آسان نہیں ہے۔ مختصر بات کر کے میں موضوع پر آتا ہوں، کیونکہ تھوڑا ہمارے چہرے جو بجھے ہوئے ہیں گرمی کی وجہ سے، سن لو صحابہ نے کیا اختیار کیا، کیسی قربانیاں دی۔ حضرت عمار بن زیاد رضی اللہ عنہ کا جی وہ جنگ میں شہید ہو گئے، تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، 70 صحابہ کے جنازے۔ کتنا بڑا ہوگا اس وقت مدینہ؟ زیادہ سے زیادہ، ابھی ہمارا سفر ہوا تھا 1.5 مہینہ پہلے، مسجد نبوی بتایا گیا، وہاں سے معلوم کیا گیا جی مسجد نبوی کا جو احاطہ ہے، چوڑائی جو کی گئی ہے، جو گراؤنڈ پورا مکمل بنایا گیا، 1 کلومیٹر ادھر سے، 1 کلومیٹر ادھر سے، 1 کلومیٹر ادھر سے، 1 کلومیٹر، کل چوڑائی ساری ملا کے مدینے کی جی مسجد نبوی کی جو ہے وہ 4 کلومیٹر ہے۔ اس وقت مدینہ اتنا ہی آباد تھا، اتنا ہی آباد تھا، اتنی ہی بستی تھی، مکمل سراؤنڈنگ اگر پھرا جائے 4 کلومیٹر کی بستی۔ یہ نیلور سے بھی چھوٹا، میرے حساب سے نیلور سے بھی چھوٹا۔ اب نیلور سے بھی چھوٹا قریہ ہو، اس میں 70 صحابہ کے جنازے رکھے گئے ہوں، کیا حالت ہوگی؟ اور میرے بھائی دین اتنا آسان ہے، کیا سمجھ رکھا ہے؟ آسان نہیں ہے دین۔ ہم نے بدعات و خرافات کو دین سمجھ لیا،
حلوے بھی پک رہی ہیں، پوریاں بھی پک رہی ہیں، کھچڑے بھی پک رہے ہیں. وہ صحابہ کھچڑے بنائے تھے، حلوہ پورا ملیدہ کوٹا تھا صحابہ نے. کتنی مرتبہ کہا جا رہا ہے بھائی یہ ساری چیزیں بدعت و خرافات ہیں، یہ رحم کے لڈو بدعت و خرافات ہیں، یہ حلوے پوری ملیدے یہ سارے بدعت و خرافات ہیں. دین اس کو سمجھ لیا کہ رب یہ ساری چیز کھلانے سے رب راضی ہوگا. وہ رب تو اللہ کے سامنے آنا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، گرم گرم آنسو بہانے پڑتے ہیں، بھیک مانگنی پڑتی ہے، بل بلانا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ کو تھوڑا پیار آتا ہے. دین اس کا نام نہیں ہے. حضرات صحابہ نے اس دین کو اپنے خون جگر سے سینچا تھا. حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا اس دین کے خاطر. حضرت حمزہ کا مسئلہ کر دیا گیا تھا اس دین کے خاطر. صحابہ 70 جنازے صحابہ کے نکال دیے گئے اس دین کے خاطر. کل قیامت کے دن حضرات اولیاء کھڑے ہوں گے، صحابہ کی جماعت کھڑی ہوگی، انبیاء کی جماعت کھڑی ہوئی ہوگی، ابو بکر کھڑے ہوئے ہوں گے، عثمان کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح علی کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ، طلحہ، زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہوں گے. میں اور آپ بدعات و خرافات دین کا ستیاناش کر کے ان کے سامنے جانے کی کیسی سکت رکھیں گے؟ کل وہ قیامت کے دن یہ پوچھ لیا کہ ہم نے دین پہنچایا تھا، پاکیزہ دین پہنچایا تھا، اپنا خون جگر سینچ کے تم نے اس کا ستیاناش کر دیا. کوئی جواب ہے ان کا؟ ہمارے پاس ان کو جواب دینے کے لیے کوئی جواب ہے؟ بھائی میرے بھائی اللہ کے لیے میں عاجزانہ ادب درخواست کرتا ہوں، آپ میرے بزرگ ہو، میرے بھائی ہو، اور اسی طرح مائک سے جہاں تک جاری آواز وہ میری مائیں وہ میری بہنیں ہیں، اللہ کے لیے اس دین کا ستیاناش نہ کرو. اپنی آخرت بناؤ، اپنے رب کو راضی کرنے کے فکرے بناؤ. بدعات و خرافات سے رب راضی نہیں ہوتا. گھر کی برکتیں بدعات و خرافات سے نہیں آتی. 70 جنازے ہیں. پھر کہتے ہیں آگے 70 جنازے لگ گئے، کشتوں کے پشتے لگ گئے، اب لائن سے رکھے ہوئے ہیں. ایک صحابی کا جنازہ حضرت حمزہ کا جنازہ آیا، مسلح کر دیا، کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، جی ہاتھ پیر توڑ دیے. کہتے ہیں جی باقاعدہ حضرت حمزہ کو جوڑا گیا تھا حضرت حمزہ کو. ابھی کتاب کے اندر مطالعہ کیا، ابھی 1967 میں حضرت حمزہ کی قبر کھولی گئی تھی. نیچے کی ڈھلان کی طرف، اب جہاں پر حضرت حمزہ کو سلایا گیا ہے ان کی جو قبر بنائی گئی ہے، نیچے طرف قبر تھی، ایک نالا، برساتی نالا وہاں تھی. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کے جو سعودی عرب کے جو بادشاہ تھے ان کی خواب میں آ کر کہا تھا کہ جی ہماری قبر میں یہاں پر نمی آ رہی ہے، ہمیں سونے میں پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں یہاں سے دوسری طرف منتقل کرو. تو حضرت حمزہ کے کہنے پر انہوں نے باقاعدہ بڑے بڑے علماء سے مشورہ کیا. تو حضرت حمزہ کی قبر کھولی گئی. بالکل حضرت حمزہ لیٹے ہوئے ہیں. 1400 سال 1350 سال کے بعد حضرت حمزہ کی قبر کو کھولا گیا. تو کہتے ہیں کفن بھی ویسے ہی موجود تھا، اور ازخر کے پتے ان کے پاؤں کے اوپر جو ڈالے گئے تھے وہ ازخر کے پتے بھی موجود تھے. کہنے والوں نے کہا جی ہم نے کدال مارا، تو کدال مارتے مارتے حضرت حمزہ کے انگوٹھے کے اوپر کدال لگ گیا تو اندر سے خون نکلنے لگا. یہ حقیقت ہے، یہ پیارا دین ہے، یہ رب پر جان دینے والوں کی قربانیاں. اللہ ان کے جسموں کو قبروں میں باقی رکھتا ہے. جو اللہ کے نام پر مرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو زندہ رکھتے ہیں قبر میں بھی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ارے تو کیا جانتا ہے، جو رب کے نام پر جان دیتا ہے اللہ اس کو زندگی دیتے ہیں، قبر میں اس کو روزی بھی دیتے ہیں. اور ایک واقعہ لکھا ہے پاکستان کے علاقے کا کہ جی چند سالوں پہلے قبر کھدائی کی گئی، 20 فٹ اندر کھدائی کرنے کے بعد یہ قبر ملی ہے. اندر کتنے بھائی، یہ مسجد کتنی ہوگی زیادہ سے زیادہ؟ بولو بھائی جی 20 ہے نا، پورا ڈبل مالا ملا کے 20 ہے جی، 20 یا 25 اتنی اندر زمین کی کھدائی کی گئی. سڑک کے کنارے سڑک بنوانے کے لیے اندر کچھ بڑا سا ڈالا جا رہا تھا سریا، اندر کھدائی کی گئی. تو کہتے ہیں ایک شہید کی لاش اندر پڑی ہوئی جس کے کفن کو بھی جی مٹی نے نہیں کھایا تھا. عجیب بات بتاؤں میں، وہ کہنے والے کہتے ہیں
کتابوں کے اندر بات لکھی ہوئی ہے، ان کے کپڑے کے اوپر خون کے نشانات موجود تھے، اور ان کے جو ہونٹ ہے اس کے پاس ایک خوبصورت ایک پھل رکھا ہوا تھا، اس کے اندر سے وقفے وقفے سے اندر سے شیرینی کچھ چیز ٹپکتی تھی وہ شہید تھے ان کے منہ میں جا رہی تھی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، جی توبہ کر لی ہے، ہو نہ ہو اس اللہ والے نے اللہ کے نام پر جان دی ہے، ہم کیسے کب بنیں گے ایسے؟ کیا دنیا کی زندگی ہے؟ ایک دن تو مر جانا ہے۔ کندھے کے اوپر جنازے جی سوار کر کے قبرستان میں پھینک کے آ جاتے ہیں لوگ، اب مرو گے صبح 10 بجے تک آپ کو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا گھر میں، نہ آپ کی گھر والی، نہ آپ کے چاہنے والے، نہ آپ کے رشتہ دار، نہ آپ کے پڑوسی، کوئی آپ کو مردوں کو الماری میں کوئی سجا کر نہیں رکھتا۔ یہ رات آئی ہے رب کو منانے کے لیے، اللہ کے واسطے رب کو مناؤ، گرمی سردی برداشت کرو رب کے لیے، جی کچھ تو آنکھیں کھول کر سنو رب کے لیے، کان کھول کر سنو، دل کے پردے کھولو، اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب کرے گا۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے، اگر کشائی کی گئی، ابھی 1967 میں کھدائی کی گئی تھی، پھر نکالا گیا تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اسی طرح صحابہ نے ان کو لپیٹ کر قبر میں ڈالا تھا۔ وہ اس وقت کے جو نیا کھودا گیا 50-60 سال پہلے، ان کو نکالا گیا، اوپر لے کر آئے جہاں جی غزوہ احد کے صحابہ جو سوئے ہوئے تھے شہداء، وہاں پر ان کو پھر دفنایا گیا، اور ان کے جو خون جو نکل رہا تھا نا، اس کے اندر کستوری اور مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہمارے بدن میں اگر جی خون بہنا شروع ہوتا ہے، پیپ بہنا شروع ہوتا ہے، سڑیل باس مارتی ہیں، وہ تو عالمی برزخی زندگی ہے شہداء کی، اللہ پاک ان کے جسموں کو اجسام کو محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں 70 جنازے میں پہلا جنازہ حضرت حمزہ کا، اللہ کے نبی نے اللہ اکبر کہا، پھر جنازے کی نماز پڑھائی، پھر دوسرا آیا، دوسرے کی بھی جنازے کی نماز پڑھائی، حضرت حمزہ کا جنازہ ویسے رکھا ہوا ہے، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، 70 جنازے کے اوپر 70 جنازوں کی نماز پڑھائی گئی، حضرت حمزہ کا جنازہ ویسے رکھا ہوا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جی کتابوں کی زبانی، روایتوں کی زبانی، ہاتھ کی زبانی، حدیث کی زبانی ہم تک بات پہنچی ہے، 70 مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ کتنی محبت تھی، یہ دین اتنا آسان ہے؟ اتنا آسان نہیں ہے دین۔ قرآن پورا مہینہ پڑھا گیا، 5 سے 6 سب کے علاوہ آدمی نہیں ہے۔ کیا ان کو اللہ کے کلام سننے کی جی طاقت نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ان کو محبت نہیں ہے؟ اللہ کو کیا وہ دکھائیں گے؟ 27ویں شب میں ہی رب ہے، ہم نے تو 27ویں شب میں مسجد میں آنا، رب کو منانا یہی سمجھ لیا ہے۔ جی اللہ کے نبی نے کہا 5 راتیں ہیں تاخرات، 27ویں کا کوئی تھوڑی تعلیم بتا دی گئی ہے، لیکن پچھلی راتیں اس کا تو بھی حدیث میں ذکر ہے۔ سوچو سمجھو، زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار موقع نہیں دیتا اللہ پاک۔ یا آنا چاہو گے آپ، پڑھنا چاہو گے، صدقہ کرنا چاہو گے، خیر خیرات کرنا چاہو گے، رب کو منانا چاہو گے، موت آنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ بندہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، پروردگار آنکھوں سے دیکھ لی جنت جہنم، رشتے دیکھ لیے، سمجھ لیا، سن لیا، ایک موقع دے دے ہم دوبارہ جائیں۔ اللہ کہے گا نہیں، مرے ہوئے واپس نہیں آتے۔ شہر خاموشہ میں سلا دیے جانے کے بعد، موت کی اندھیر نگری میں اٹھا کے پھینک دیا جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ جو زندگی اللہ کی طرف سے قیمتی تحفہ ہے، اس زندگی میں رب کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بنا لو، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں رب کامیاب کرے گا۔ تو کہتے ہیں حضرت عمار بن زیاد، حضرت حمزہ 70 جنازے اب لگ گئے جنازے، اس سے پہلے کی بات ہے، نماز پڑھانے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں غمگین حالت میں، جگر کے پارے، جگر کے ٹکڑے، صحابہ اکرام، نبی علیہ السلام کے روحانی بچے، روحانی بیٹے، یہ امت نبی علیہ السلام کی روحانی ذریت ہے، روحانی اولاد ہے۔ اب نبی کے سامنے 70 بیٹوں کا جنازہ رکھا گیا ہو، نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ حضرت بلال جی اللہ کے نبی کو آ کر کہتے یا رسول اللہ، جنازے لگ چکے ہیں، آئیے آپ دیکھ لیجئے، آخری دیدار کر لیجئے۔ اللہ کے نبی کو اٹھا رہے، اٹھ نہیں رہے اللہ کے نبی،
پھر پکڑ کر اٹھایا زور سے، پھر بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے نبی آئے، پہلا جنازہ کھول کر چہرہ دکھایا گیا، آنکھوں میں آنسو ہیں نبی کے، کچھ پڑھا، پھر مغفرت کی دعا مانگی اور پھر آگے گئے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے دوسرا جنازہ کھولا گیا، چہرہ دکھایا گیا، پھر کچھ پڑھا، مغفرت کی دعا مانگی، آگے گئے، پھر چوتھا اس کا بھی کھولا گیا، دکھایا گیا، دعا پڑھی، آگے گئے، پھر اب چوتھے کی باری آتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی کھولو، صحابہ کھولنے کے لیے تیار نہیں، حضرت بلال کہتے ہیں قدم قدم یا رسول اللہ، رسول اللہ آگے بڑھیے، آپ دیکھنے کی سکت نہیں رکھ سکتے، آپ دیکھنے کی سکت نہیں رکھ سکتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا اللہ کے نبی تڑپ اٹھے، یہ میرا صحابی ہے، اس نے میرے نام پر میں جو دین لے کر آیا ہوں اس کے لیے اس نے موت دی ہے، اس نے اپنے جان کا قیمتی نذرانہ پیش کیا ہے، اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی ہے، میں اس کی صورت میں دیکھوں تو اور کون دیکھے۔ حضرت بلال تڑپ اٹھے، اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے ہی الفاظ نکلے ہیں، حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے، یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں آپ کہتے تھے عمار تجھے تو فرشتوں میں ہونا چاہیے، ظالموں نے ان کا یہ حشر کیا ہے، ان کے پیشانی کے بالوں سے ان کے سینے تک 83 تیر تلوار کے زخم ہیں جی، چہرہ بالکل شلنی، ہونٹ بھی نہیں بچے، ناک بھی نہیں بچی، آنکھیں بھی ٹھیک سے نہیں بچی ہیں جی، یہ سارا گوشت گل کر جی اس کو مار مار کے 83 زخم سے پورا چھلنی کر دیا، مسخ کر دیا ان کا چہرہ، کیونکہ چہرہ بڑا خوبصورت تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر کیا گزری ہوئی، پھر بیٹھ گئے اللہ کے نبی، کھولا گیا، دیکھا مکمل چہرہ جی چھلنی کر دیا، پہچان میں نہیں آ رہا، صرف آنکھیں تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہیں۔ بیٹھ گئے اللہ کے نبی، زار و قطار، نبی کے آنسو ٹپکے اور صحابہ خاموش ہو جائیں، یہ تو محبت کے خلاف ہے۔ صحابہ بڑے بڑے صحابہ رونے لگے، نبی کے آنسو نکلے ہو، صحابہ اکرام کے آنسو نہ نکلے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بیٹھ گئے، رونا شروع کر دیا صحابہ۔ پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمار ابن زیاد رضی اللہ عنہ جی، انہوں نے چہرہ تو بعد میں ڈھک دیا تھا تو ہاتھوں میں حرکت پیدا ہوگی، مر گئے۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، دکھانا منظور تھا کہ امت جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنائی ہے، یہ بہت قربانیوں سے بنائی ہے، یہ دین پیش کیا ہے، بڑی قربانیوں سے پیش کیا۔ انہوں نے اپنا کفن اپنے ہاتھوں سے ہٹانا شروع کیا، مر چکے ہیں، جان آفرین کے سپرد کر دی، رب کے سپرد کر دی، پھر روح لوٹائی گئی جی، آہستہ آہستہ انہوں نے ہاتھ سے اپنا کفن نیچے کرنا شروع کر دیا۔ کبھی سنا آپ نے مردہ واپس آیا مرنے کے بعد؟ بولو بھائی، نبض ٹھنڈی ہو گئی، انگوٹھے ٹھنڈے ہو گئے، انگوٹھے باندھ دیے گئے، جبڑے باندھ دیے گئے، غسال کے سامنے پڑا ہوا ہے، پھر اس کو دھلایا گیا جی، کفن پہنایا گیا، اونٹ کی دھونی دی گئی، عطر سے اس کو معطر کر دیا گیا، پھر اس کو سجا دیا گیا، جنازے میں سلا دیا گیا، پھر جی دوبارہ جی زندگی نصیب ہو، کہیں سنا؟ اللہ ماشاءاللہ شاذ و نادر بہت کم سنا ہوگا، اللہ دکھا دیتے ہیں کبھی کبھار کہ مرے ہوئے بھی واپس آ جاتے ہیں، لیکن اکثر 99% 99% کوئی مرنے کے بعد واپس نہیں آتا۔ رب نے دکھایا، رسول اللہ کا معجزہ تھا، انہوں نے باقاعدہ جی اپنے بدن سے اپنے کپڑے کو اوپر سے ہٹانا شروع کیا، آنکھیں کھول دی حضرت عمار نے، صحابہ چونک اٹھے، یہ آنکھوں سے اشارے ہو رہے ہیں، پھر بات زبان چلنی شروع ہو گئی، اللہ کے نبی کو کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیے، عمار نے آنکھیں کھولی ہیں، کپڑا بھی ہٹا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فوراً کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں جوش فرط مسرت میں کہنے لگے عمار مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تم جو مانگو گے نبی کی زبان ہوگی، رب پورا کرے گا، کیا مانگتے ہو مانگو۔ پھر عمار رضی اللہ عنہ کچھ نہیں مانگا، بدن سے سارا کپڑا ہٹایا یہاں تک، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، اب نبی کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے سیدھا بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں اپنا چہرہ رکھ دیا، خون سے جی لت پت چہرہ نبی کے جی قدموں پر رکھ دیا حضرت عمار رضی اللہ عنہ۔ اور پھر ایک جملہ کہا،
قدم رکھا قدم پر، پھر یہ کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ پھر آنکھ بند ہو گئی، پھر روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ پھر صحابہ نے ان کو اٹھایا، پھر ان کو سلایا، پھر جنازے کی نماز پڑھی۔ پھر اس سے پہلے کی بات، نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عمار نے کچھ نہیں مانگا، آپ نے تو کہا تھا عمار مانگو، کیا مانگتے ہو؟ محمد کی ذبح ہوگی، رب پورا کرے گا، اس نے تو کچھ نہیں مانگا۔ اللہ کے نبی نے کہا عمار نے تو مانگ لیا جو مانگنا تھا۔ اللہ کے نبی انہوں نے صرف ایک جملہ کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم عمار کامیاب ہو چکا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں مانگ تو لیا، میرے صحابہ کان کھول کر سن لو، عمار نے دعا یہ کی تھی کہ اللہ جب تک، کان کھول کر سنیں، اللہ جب تک زندگی ہو نبی کے قدموں میں ہو، جب موت آئے میرے مالک، میرے آقا، میرے مولا، ایک کائنات کے بادشاہ، جب تک زندگی ہو نبی کے قدموں میں ہو، جب موت آئے تو اللہ جی نبی کے قدموں میں موت آئے۔ اللہ نے ان کی طلب کو، ان کی طلب کو اللہ پاک نے مرنے کے بعد زندگی دی، پھر دوبارہ نبی کے قدموں میں جان دینے کی سعادت دی ہے۔ وہ کس دین کے اختیار کرنے والے آج بدعات و خرافات میں لگ کر حلوہ پوری مریدہ ایسے ویسے بدعات و خرافات کو اختیار کر کے اور رب کی محبت کا انتظار کیسے کرے تو اللہ کو منہ دکھائے گا، تو صحابہ کو منہ دکھائے گا، وہ اماں میری ماں میری بہن، تو حضرت فاطمہ کو منہ دکھائے گی، حضرت عائشہ کو منہ دکھائے گی، وہ زنیرہ جن کی آنکھیں نکالی گئی ان کو منہ دکھائے گی، وہ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، اس کو تو منہ دکھائے گی کل قیامت کے دن۔ دین من چاہی زندگی کا نام نہیں، وہ رب چاہی زندگی کا نام دین ہے۔ یہ رات ملی ہے، یہ اللہ کو منانے کے لیے ملی ہے، یہ وہ رات ہے جس کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے فضائل بیان فرمائے، بڑے مناقب بیان فرمائے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ 1000 مہینہ، آدمی ایک رات جگ لے 83 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ آدمی کی زندگی 83 سال ہوگی یا نہیں ہوگی کسی کو نہیں معلوم، ایک رات جگ لو 83 سال۔ نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی میں زندگی میں اگر کبھی شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، مالک آپ بڑے رحیم ہیں، تحب العفو فاعف عنا یا کریم، مالک آپ عفو درگزر کرنے کو پسند فرماتے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ مولا کریم میں ناکارہ، میں کمزور، میں عاجز، میں گناہوں کے اندر لت پت، میرے روح کے اندر گناہ اتر چکے ہیں، رگ رگ ریشے ریشے کے اندر میں نے گناہوں کو سمویا ہوا ہے، مولا کریم معاف فرما دے۔ دعا کرو گے بھائی، بولو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ شب قدر اللہ پاک آج کر دے گے تو الحمدللہ، بلے بلے، مغفرت کی بھیک مانگو اللہ کے لیے۔ یہ وہ رات ہے جس میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جی ان کے 100 بازو ہیں، 2 بازو کو صرف کھولتے ہیں، اس وقت پوری کائنات کو اس کے اندر جی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، مشرق و مغرب جی اس میں 2 بازوؤں میں سما جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہزاروں لاکھوں کروڑوں جی فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ جی ایک روایت میں آتا ہے ایک جھنڈا ہے وہ سیدھا آ کے کعبۃ اللہ پر جی نصب کرتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے 4 جھنڈے ہیں کہ جس کو کعبۃ اللہ پر، مدینہ منورہ مسجد نبوی پر، مسجد اقصی پر اور اسی طرح مسجد طور سینا پر، 4 مسجدوں پر جی وہ 4 جھنڈے نصب کرتے ہیں۔ پھر ملائکہ کو حکم دیتے ہیں جاؤ آج رات جس نے عبادت جی کی ہے، کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، ذکر کر رہا ہو، رب کے سامنے بل بلا رہا ہو، جی رو رہا ہو، وہ اللہ کے سامنے جی گریہ گزاری کر رہا ہو، اس سے مصافحہ کرو، اس سے معانقہ کرو۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہوا رہتا ہے، ذکر کرتا ہوا رہتا ہے، سوتا نہیں، سونے والا جی کھو دیتا ہے۔ اعتکاف میں ہے بات الگ ہے، اعتکاف والا سوئے بھی تو نہیں اس کو عبادت
عبادت میں شمار ہوتا ہے. معتکف نہیں ہے صرف معتکف کے لیے ساری فضائل، معتکف نہیں ہے تو میرے بھائی اس کے لیے تو عبادت کرنی ہے. کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، رب کا ذکر کر رہا ہو تو باقاعدہ فرشتے آ کر مصافحہ کرتے ہیں. جیسے ہی فرشتہ مصافحہ کیا، نبی علیہ السلام نے بتایا اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے. دل آنسوؤں سے جی ٹپکاتا رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہتے ہیں. دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے. اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت دل میں سما جاتی ہے جب فرشتہ ملاقات کر کے جاتا ہے. بڑے بڑے فضائل ہیں اس کے. جس طرح فضائل بھی ہیں اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس میں جی بعض ایسے نالائق، بعض ایسے جی میں کیا بتاؤں، زبان بند ہے، اللہ معاف فرمائے، ایسے آدمی بھی ہیں کہ جن کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی. کینہ رکھنے والا، کینے کی آگ میں جلنے والا، حسد کی آگ میں جلنے والا، ماں باپ کا نافرمان، حق الوالدین مشاعن، کینہ رکھنے والا، ماں باپ کا نافرمان، شراب کا رسیا، زناکار، حسد کی آگ میں جلنے والا. 5-6 ہیں وہ، تو تسلی سے آپ سنو گے تو انشاءاللہ تسلی سے بیان کیا جائے گا، کیونکہ رات کی عبادت کی ہے. بیٹھو گے بھائی انشاءاللہ الحمدللہ. سب سے پہلے کینہ رکھنے والا، کینے سے کچھ ملتا ہے. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جو بندہ حسد کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ جی ایک جگہ گئے ہوئے تھے، ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ. وہ درخت جی بالکل سوکھ چکا تھا، اس کے پتے ہیں نا بالکل جھڑنے والے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اپنی طرف توجہ کیا، کرنے کے بعد اس درخت کو ہلانا شروع کیا. تھوڑا ہلایا تو وہ سارا گنجا ہو گیا، درخت کے اوپر ایک پتا باقی نہیں رہا. صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے پوچھا، دیکھتے ہو اس درخت کے اوپر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی گنجا ہو چکا ہے، ایک پتا اس کے اوپر نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا جو بندہ حسد کینہ پال کر رکھتا ہے اس کے نیک اعمال کو اللہ پاک اس گنجے درخت کی طرح بنا دیتے ہیں. اس کے نیک اعمال کو اللہ پاک برباد کر دیتے ہیں. سوکھی لکڑی کو جس طرح آگ کھا جاتی ہے، اس طرح حسد جلن کینہ کھا جاتا ہے اس کے اعمال کو. چاہے وہ تہجد گزار بھی ہوگا، یہاں پر جی اللہ تہجد گزار بھی کینہ پالے، 5 وقت کا نمازی بھی حسد کرتا ہو، ارے کب تک جلے گا؟ یہ حسد کی آگ میں جلے گا، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے گا. اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے حسد کرتا ہے، اور اپنے دوستوں سے حسد کرتا ہے، محلے والوں سے حسد کرتا ہے. کیا ملتا ہے؟ حسد نہ کرو، غیبتہ کرو. غیبتے کی جی نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے، حسد کی اجازت نہیں دی ہے. غیبتہ اور حسد میں فرق کیا معلوم ہے؟ غیبتہ کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی تو اس کو باقاعدہ اللہ سے یہ دعا کی، بڑا کریم آپ نے اس بندے کو اچھی چیز دے رکھی ہے، اللہ جی میں بھی محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی عطا فرما دیجئے. اس کی بربادی نہیں سوچی، اللہ سے اپنے لیے بھی مانگا، عافیت والا مانگا اپنے لیے. تو اس کو کہتے ہیں غیبتہ. غیبتے کی اجازت ہے. حسد کیا ہے؟ سامنے والے کا کوئی چیز اچھی لگی، صلاحیت اچھی لگی، سامنے والے کی دھن دولت نعمتیں اچھی لگی تو باقاعدہ اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، جلن پیدا ہو گیا، کینہ رکھ لیا. تو باقاعدہ وہ حسد ایسا ہے کہ وہ تمنا اندر سے یہ کرتا ہے کہ اس کو ملے نہ ملے، جی مجھے ملے نہ ملے، اس کا برباد ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سامنے والے کو بربادی اس سے کچھ نہیں ہوتا. اور دوسرا آدمی وہ ہے جو قاطع رحم. قاطع رحم کیا مطلب ہے؟ رشتے ناتوں کو توڑنے والا. رشتہ تو اللہ نے بنایا ہے، رحمان اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، پیار محبت سے رشتے اللہ پاک نے بنائے ہیں. اور اللہ پاک کہتے ہیں یہ رحمان رحیم، یہ رشتہ داریاں یہ مجھ سے ہیں، جو بندہ اس کو کاٹے گا اللہ جنت سے اس کی میراث کر دے. بات بات پہ بیویوں کو لڑانا، میاں بیوی کو لڑانا، رشتہ داروں کو لڑانا، بہن بھائیوں میں جھگڑا پیدا کرنا، بھائی
بہن کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں، بہن بھائی کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں بیٹے کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا ماں باپ کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، خالہ پھوپھی نانا تاؤ اور اسی طرح دادا دادی کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی صحابہ کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں کہی تھی، صحابہ نے اس کو نوٹ کر لیا، حضرت ابو ہریرہ نے نوٹ کیا، اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بھائی ہماری مجلس دعائیہ لگنے والی ہے، آپ میں سے کوئی رشتوں ناتوں کو اگر توڑنے والا ہو تو ہماری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے، ہماری مجلس سے اٹھ کے، کیونکہ ہم اللہ سے دعا کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے گر کے چلے جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو ایک نوجوان صحابی اٹھے اور سیدھا گھر پر گئے، پھوپھی سے ان کی ناچاکی تھی، کچھ انبن ہو گئی تھی، وہ گئے جا کے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ انہوں نے اپنی پھوپھی سے ملاقات کی اور انہوں نے بات چیت کی اور انہوں نے باقاعدہ معافی تلافی کری، پھر واپس ہونے لگے تو ان کی پھوپھی نے کہا معاملہ کیا ہے آخر تو آ کیسے گیا، اتنے دنوں کے بعد اب تک نہیں آیا تھا، کیوں آ چلا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ ہمارے دربار میں کوئی نہ بیٹھے، ان کی پھوپھی نے کہا جاؤ پوچھ کے آؤ کیوں نہ بیٹھے، جو قاطع رحم ہے کیوں نہ بیٹھے، آخر معاملہ کیا ہوگا، قاطع رحم بیٹھے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کو پوچھا گیا تو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ جس مجلس میں رشتوں ناتوں سے توڑنے والا بیٹھے، رشتوں کو کٹ کرنے والا بیٹھے گا، اللہ کی رحمت اس مجلس پر نہیں اترے گی۔ تھوڑی تھوڑی بات پر ناراضگی، تھوڑی تھوڑی بات پر ناچاپی، میرے بھائی کب تک جیو گے، ایک دن تو مر جاؤ گے۔ ایک کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، خراسان کا ایک آدمی تھا، خراسان کا بڑا مالدار آدمی تھا، مکہ میں رہتا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ وہ بڑا امین، امانت دار، بڑا شریف تھا، امانت دار، تہجد گزار، نیک اعمال کرنے والا، لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں جمع کر کے جاتے تھے۔ ایک آدمی نے 10,000 دینار یا درہم دیے اس کو، 10,000 دینار یا درہم دیے تاکہ وہ امانت کے طور پر رکھے، کہیں سفر میں جا رہا تھا، آنے کے بعد ملاقات ہو جائے گی، پھر امانت واپس لے لوں گا۔ تو وہ آدمی چلا گیا، تھوڑی دن کے بعد جو امانت دار آدمی تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی چند مہینوں کے پاس آباد آیا، رشتہ داروں کو پوچھا، معلوم ہوا کہ انتقال ہو چکا ہے، رشتہ داروں کو بتایا، بچوں کو بتایا، قریش قبیلے والوں کو بتایا، سب نے ہاتھ اٹھا دیا، ہمیں نہیں معلوم تیرے 10,000 کہاں ہیں، تیرے 10,000 دینار کہاں، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو مکہ میں اولیاء کی جماعت رہتی تھی، بزرگوں کی جماعت، اللہ والوں کی جماعت مکہ میں ہمیشہ ابدالوں کی قطبوں کی جماعت رہتی تھی، تو انہوں نے ان کے سامنے بات پیش کی، میں نے 10,000 دینار ایک آدمی کو دیے تھے، اس کے گھر والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس کا انتقال ہو گیا، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ 10,000 دینار بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، زندگی کا دار و مدار 10,000 قیمتی سرمایہ کے لیے کافی ہے۔ تو انہوں نے رائے مشورہ کیا، علماء نے ایکجو ہو کر انہوں نے باقاعدہ چند باتیں کہی کہ بھائی تو رات کے وقت میں اٹھنا، ہر روز اٹھ کے جو بئر زمزم یعنی زمزم کا کنواں ہے، مکے کے اندر زمزم کا کنواں ہے، آدھی رات میں جا کر وہ آدمی کا جو نام ہے وہ نام لے کر اس کو پکارنا، اور سے سنو، چہرے اٹھا کر سنو، آنکھیں کھول کر۔ تو انہوں نے باقاعدہ گئے رات میں اٹھ کے 12-1 بجے رات، جب آدھی رات ہو گئی اس وقت گئے ہیں، طواف کیا، جو بھی اعمال کیے، سیدھا زمزم کے کنویں کے پاس گئے، فلاں ابن فلاں نام لے کر پکارا، اندر سے آواز نہیں آئی، 2-3 مرتبہ پکارا، آواز نہیں، پھر دوسری رات گئے، پھر بھی آواز نہیں آئی، پھر تیسری رات گئے، تیسری رات بھی آواز نہیں آئی، پھر وہ آئے، وہ شرفاء مکہ، وہ اسی طرح قطب ابدال، وہ علماء، بزرگوں، صوفیوں، اللہ والوں کی جماعت کے پاس آ کر گئے کہ آواز واپس نہیں آ رہی، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، تو وہ ڈر گئے سارے اللہ والے۔ ارے تو کہتا ہے امانت دار ہے، تو کہتا ہے تہجد گزار ہے، تو کہتا ہے نمازی ہے، وہ لین دین کا اچھا ہے، سب ہے، تو نے امانت رکھا، ہمیں تو بڑا مشکل لگتا ہے، ہمیں تو یہ لگتا ہے یہ جنت والوں میں نہیں، یہ جہنم والوں میں۔ تو انہوں نے کہا میں کروں تو کیا کروں؟
کہا ایک بات مان لیں، یمن کے اندر برہوت نامی ایک علاقہ وادی ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کنویں میں جا کر تو آدھی رات میں اس کا نام لے کر پکار، اگر وہاں پر اس نے جواب دے دیا تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وہ جہنم والوں کا کنواں ہے۔ اب یہ اس نے سفر کیا، میلوں میل سفر کیا اور برہوت نامی وادی میں گیا، اس میں کنواں تھا، رات کے آدھی رات پر گیا، ایک ہی نام پر فلاں ابن فلاں جیسے آواز دیے فوراً واپس اندر سے آواز آئی، تو تعجب کرنے لگا، ارے تو یہاں کیسے آ گیا؟ تو امین تھا، تو نیک اعمال والا تھا، تہجد گزار تھا، لین دین کا تیرا معاملہ اچھا، سب کچھ اچھا ہے، تو یہاں پر کیسے آ گیا؟ اس نے کہا میں خراسان کا رہنے والا، لیکن میں نے اپنی بہن سے بول چال بند رکھی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ رشتے اللہ نے بنائے، اس کو نہیں توڑنا۔ رشتوں ناتوں کو توڑنے والا قاطع رحم شب قدر میں بھی بخشا نہیں جاتا۔ لاکھ تہجد پڑھ لے اور گرم گرم آنسو بہا لے، یہاں پر جی بھائی ناراض ہے، بہن ناراض ہے، ماں باپ ناراض ہیں، تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ میرے گھر کے اندر میں نے فلانی جگہ کھود کر تیرے سارے جو اشرفیاں ہیں دبائے ہیں، تو میرے بیٹے کو جا کر کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دے تاکہ فلانی جگہ میں کھودوں۔ تو انہوں نے باقاعدہ وہاں پر آج سے کھودیا، سب کیا، تو وہاں سے سارے درہم نکلے۔ لیکن امانت دار ہونا، شریف ہونا، تہجد گزار ہونا اور اسی طرح سب نیک اعمال کا کرنا، میرے بھائی اللہ کے یہاں بچا نہیں سکتا۔ شرط ہے حقوق العباد میں کمی نہ آنے دو۔ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں۔ قاطع رحم کی بھی مغفرت، بولو بھائی، شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا زنا کار ہے۔ امت ختم ہو چکی ہے، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا۔ کتنی مرتبہ کہتا ہوں، ارے لوگ کہتے ہیں مولانا زنا کو کیوں بولتے ہو؟ ارے تم نے زندگی میں جی سارے پوری امت کے اندر زنا پھیلا ہوا ہے، نہ آنکھوں کے اندر حیا نہیں، کانوں کے اندر جی جو بندہ غیر محرم کے محاسن کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھے، اللہ پاک کل قیامت کے دن اس کے اندر آگ کی سلائیاں پھیر دے گا۔ اب جو بندہ رات بھر موبائل دیکھتا ہو، گندی فلمیں دیکھتا ہو، سیریل دیکھتا ہو، یا عورتیں سیریل دیکھتی ہوں، مردوں کو دیکھتی ہو، وہ تمہارا بھائی نہیں، تمہارا باپ نہیں، تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ تمہارا شوہر نہیں ہے۔ عورتیں بڑی پارسا اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، عورتیں اپنے آپ کو بڑی پارسا۔ مرد دیکھے تو موٹیڑا، عورت سیریل دیکھے، سیریل میں چکنے چمٹے لونڈوں کو دیکھے تو وہ اس کا ایمان بہت بڑی پکی بلیا ہے۔ ارے جس طرح نبی علیہ السلام پر اللہ پاک نے قرآن اتارا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو اسی جگہ کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مردوں اپنی نگاہوں کو نامحرم کے جی دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اور اسی طرح عورتوں کو بھی کہا کہ تم بھی نامحرم مردوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہیں نیچی کرو۔ اور ڈرامے، اور اسی طرح شارٹ سین، وہ کہاں ہیں؟ رب کی محبت ملے گی، اللہ کو پیار آئے گا، اعمال میں جان کہاں سے پیدا ہوگی، رب سے مناجات کی لذت کہاں سے ملے گی، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور رونے کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ جب بندہ آنکھوں کا زنا کرے، کانوں کا زنا کرے، دل دماغ کی شہوتوں سے بھرا ہوا ہو، دل نفسانی شیطانی شہوانی خواہشات سے دل بھرا ہوا ہو، تو اس کے اندر رب کی محبت کہاں سے آئے گی؟ وہ مناجات کی لذت کہاں سے ملے گی؟ اور رب کے سامنے رونے کی سعادت کہاں سے نصیب ہوگی؟ میرے بھائی نہ کرو اللہ کے لیے۔ رمضان میں بھی زانی کی مغفرت نہیں ہوتی، شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، کینہ پرور کی، حسد کی آگ میں جلنے والے کی مغفرت اللہ پاک نہیں کرتا ہے۔ ہاں، جس بندے نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، دعوت زنا دی گئی ہو، پھر بھی اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو، اللہ پاک جنت کے حوروں سے اس کا نکاح کرتا ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل کا ایک عابد اول درجے کا عابد تھا، اللہ جل شانہ نے اپنا دوست بنا رکھا تھا، بادشاہ وقت آ کر صبح بھی اور شام بھی ان کے در پر آ کر سلام پیش کرتا تھا۔ اول درجے کا عابد، ان کا جو صومعہ تھا، ان کا جو عبادت خانہ تھا،
اس وقت کا بادشاہ آ کے ان کے صبح و شام آ کے سلام پیش کرتا، خیر خیریت معلوم کرتا، اور پھر یہ کہتا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو عابد کہتا اللہ نے مجھے کسی چیز کی ضرورت پر نہیں چھوڑا ہے، اللہ غیب سے میری ساری روزی روٹی کا نظم کرتے ہیں اللہ پاک۔ روایتوں میں آتا ہے جی، کتابوں کے اندر بات لکھی ہوئی ہے، بحر الدموع کتاب ہے، بحر الدموع، آنسوؤں کا سمندر، اس کے اندر باقاعدہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے قیامت، اللہ پاک نے ان کی روزی کا نظم کیا تھا، ان کے صومعہ جو تھا، ان کا جو عبادت خانہ تھا، اس میں ایک انگور کی بیل اگا رکھی تھی، انگور کی بیل، اس میں ہر روز ایک انگور نکلتا، وہ بندہ اللہ والا اس انگور کو کھا لیتا اور ہاتھ مارتا زمین پر، پانی کا چشمہ نکلتا تو اس پانی کو پی لیتا، دن میں 24 گھنٹے میں ایک انگور اور پانی کے چند گھونٹ پی لیتا، پھر عبادت میں، ذکر میں، مراقبے میں، رب کے سامنے رونے میں، دھونے میں، بل بلانے میں، رب کو منانے میں پوری زندگی گزر گئی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا اچانک مغرب کا وقت تھا، ایک خوبصورت حسین جمیل عورت آئی، آنے کے بعد نیچے سے آواز دے کر کہتی ہے کہ وہ عابد، وہ اللہ والے، وہ عبادت گزار آدمی، کیا تیرا رب سنتا اور دیکھتا ہے؟ تیرا رب دیکھتا اور سنتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں دیکھتے، وہ رب ایسے ہیں جو آسمان و زمین اور اسی طرح کل کائنات کے بادشاہ رب ہیں، وہ حی القیوم ہیں جس کو کبھی موت نہیں آتی، وہ تیرا میرا کل کائنات کا رب ہے۔ اس بار کہا میں دور شہر کی رہنے والی ہوں، جاتے جاتے مغرب ہو چکی ہے، مجھے ٹھہرنے کی جگہ مل سکتی ہے؟ عابد نے کہا آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، قیام کر لو اللہ کے لیے، اجازت دے دی۔ وہ عورت سیدھا وہ جو عبادت خانہ تھا اوپر چڑھی، اوپر چڑھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کی پناہ، اس نے فوراً اپنے سارے کپڑے نکالے، برہنہ ہو گئی، اور انہوں نے کہا، عابد نے دیکھا، آنکھیں بند کر لی، اور انہوں نے باقاعدہ ان کو اللہ کی طرف سے لعنت بھیجی شروع کر، پر اللہ کی لعنت ہو، میرا ایمان خراب کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس نے کہا کیا جاتا ہے، ایک رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے، کیا جاتا ہے تیرا؟ اللہ والے نے کہا نہیں، مجھے جہنم کی آگ میں جلنا پسند ہے، میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی، میں نہیں کر سکتی۔ پھر نفس اندر کا جو چور ہے، جو اندر کا بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا چور، یہ خناس، یہ اندر کا بیٹھا ہوا، اس نے اندر سے آواز دی نہیں، میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ صلی اللہ علیہ نے کہا ارے اندر سے اپنے من سے اللہ والا بات کر رہا ہے، اور نہیں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، دنیا کی چنگاری برداشت نہیں ہو سکتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ زانی جب اللہ کے سامنے جائے گا، اس کے ماتھے کے اوپر شرمگاہ لگتی ہوئی ہوگی، صحابہ کھڑے ہوں گے، انبیاء کی جماعت کھڑی ہوگی، سارے پہچانیں گے یہ زانی تھا، اس نے اپنی حلال بیوی چھوڑ کر، اس نے گندی عورتوں سے، غلیظ عورتوں سے اس نے میل ملاپ کیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی، وہ اللہ کے صحابہ، وہ انبیاء کی جماعت دیکھ کر تھوکے گی، شرم محسوس نہیں ہوگی؟ وہ نفس تجھے، جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، وہ جھلسا دے گی۔ تو اندر سے آواز آئی نہیں، میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ کہتے ہیں کتابوں کی زبانی بات لکھا ہوا، انہوں نے دل کو تسلی دی، نفس کو تسلی دی، اچھی بات ہے، تو جہنم کی آگ برداشت کر سکتا ہے، میں تھوڑا تجھے دنیا کی آگ کا مزہ چکھاتا ہوں، آپ یہ اگر برداشت کر لے تو تجھے فائدہ اٹھانے کا موقع دے سکتا ہوں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے بڑا سا کیا کہتے ہیں بھائی اس کو، چمنی ہماری زبان میں، چراغ میں خوب تیل بھرا، لمبی بتی انہوں نے کی، جو بتی آتی ہے، کپڑا آتا ہے، اس کو بڑا کیا، پھر آگ ماچس سے چکماک سے آگ لگائی تو بتی جلنے لگی، پھر اس نے اپنا جو انگوٹھا تھا اس کو دیا، پہلے اس آگ میں انگوٹھا دیا، تو اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولیوں کے اوپر آگ چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، وہ آگ حرام ہو جاتی ہے۔ وہ اعمال، وہ رب کی محبت، وہ رگ رگ سے، ریشے سے گناہوں کے اثرات ختم ہوں گے، قبر تو کیا جہنم کی آگ بھی چھو نہیں سکتی۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں
اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ رگ رگ سے ریشے ریشے سے گناہوں کا اثر ختم ہو جائے. قبروں کے اندر 3 دن 4 دن کے بعد قبروں کے اندر جی کھول کر دیکھو تو بدبو کے بھکارے نکل رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ والے وہ جب مرتے ہیں تو 1400 سال 1300 سال کے بعد 50 سال کے بعد بھی قبریں کھولی جاتی ہیں تو ان کے کفن تک میلے نہیں ہوتے. کیا معاملہ ہے؟ آپ نے گڑ کو دیکھا؟ گڑ کو رکھو ڈبے میں، سال نہیں 10 سال کے بعد بھی کھولو تو گڑ ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ جراثیم نہیں ہوتے کہ گڑ کو خراب کر سکے. اگر بریانی مرغ مسلم صبح پکایا اور ڈھک کر رکھا، رات 11 بجے کھولو تو اس کے اندر سے جی مہک چینج ہو جاتی ہے، دوسرے تیسرے دن کھولو تو کیڑے پڑ جاتے ہیں. پڑتے نہیں پڑتے بھائی؟ اسی طرح اعمال اور اسی طرح گندگی کا معاملہ ہے. پاکیزہ اعمال کرو گے، رب والی محبت اختیار کرو گے، رگ رگ سے ریشے ریشے سے گناہوں کے اثرات کو ختم کرو گے، گناہوں سے پاکیزہ بدن، ختم ہوا بدن، نیک اعمال سے سجا ہوا بدن، اس کو قبر کی مٹی چھو نہیں سکتی. اگر گناہوں میں نمازیں چھوڑ کر، نیک اعمال چھوڑ کر، دھوکہ دے کے، فسق و فجور کر کے، حرام کی غلاظتیں پیٹ میں بھر کے، وہ اسی طرح جی گندی چیزیں کھا کے آدمی جی زندگی گزارے گا، یہاں مرنے کی دیر ہے، پھر وہاں باڈی کے اندر سے بدبو اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی بنگلور سے آ رہا ہے، ممبئی سے آ رہا ہے، پونا سے آ رہا ہے، سعودیہ سے آ رہا ہے، تھوڑے دیر اور انتظار کر لو. اندر سے آواز آتی ہے جی ابھی تو پیٹ پھولنا شروع ہو چکا ہے، اندر سے تھوڑی تھوڑی مہک اٹھنا شروع ہو چکی ہے، 3-4 گھنٹے کے بعد خدا مالک ہے اس باڈی کا کیا ہوگا. یہ تو کہتے ہیں لوگ. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گڑ جیسا بنا لو، نیک اعمال سجا لو اپنے آپ کو، رگ رگ سے ریشے ریشے سے گناہوں کے اثرات ختم کر لو. وہ اللہ کے سامنے رونے دھونے سے، وہ کہتے ہیں نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، میں نے ابھی چند دن پہلے ایک بات کی تھی جمعہ میں، وہ دلی والے مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا. زکات کے اوپر بات آ رہی تھی کہ وہ خبر کھول کر اس نے سکے نکالے تھے، اپنے باپ کے سکے نکالے تھے نا، سکے، تو سکے کو چھوا تھا تو وہ جہنم کی آگ لگ گئی تھی. تو انہوں نے کہا 1 مرتبہ دم کیا، 2 مرتبہ دم کیا، 3ری مرتبہ دم کیا، جب 4تھی مرتبہ دم کرنے کے بعد بھی نہیں ہوا تو اگر چلا جا جھوٹے، یہ جہنم کی آگ انہوں نے بتایا، جہنم کی آگ. اور میں حدیث بھی سنائی، جہنم، انہوں نے حدیثیں سنائی، اگر آگ کے سمندر بھی ہو تو اللہ پاک آنسوؤں کے 2 قطرے سے اس ساری آگ کو بجھا دیتے ہیں. رب کے سامنے رونے سے باڈی کی گندگی پاک ہوگی، غلاظتیں پاک ہوگی. بات چل رہی تھی کہاں سے بھائی؟ بولو بھائی جی. ہاں، وہ اللہ والے کا واقعہ. تو اس نے انگوٹھا دیا، آگ نہیں کھاتی ہے، انگوٹھا دیا، آگ نہیں کھاتی ہے. تو کہتے ہیں وہ انگوٹھا، انہوں نے ڈانٹ کر کہا آگ کو، اے آگ تو کیوں نہیں جلاتی ہے، تو جلانا. اب اللہ والے کی زبان سے نکلا ہو تو باقاعدہ وہ آگ، انہوں نے انگوٹھا کھا لیا اس آگ میں. پھر اس نے انگلی دی، شہادت کی، انگلی کو کھا گئی، دوسری انگلی وہ بھی کھا گئی، مکمل انگلی کھا گئی. پھر ہاتھ دے دیا، پھر ہاتھ، مکمل ہاتھ کھا گئی آگ. وہ عورت دیکھتی رہ گئی، اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی، اور جو ہلا کر دیکھا تو وہ دنیا سے جا چکی تھی. انتقال ہو گیا اس عورت کا. اس اللہ والے نے جی اوپر سے کچھ بیڈ-شیٹ جی کپڑا ڈالا. اب صبح ہو گئی تو شیطان مردود نے، کتابوں میں بات لکھی ہے، پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں ڈھنڈورا پیٹ دیا، فلانا جو عابد تم سمجھتے ہو اللہ والا، وہ رب کا رب والا، وہ رب کی محبت سے سرشار، اور لوگوں میں جس کی عزت ہے، اس نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، زبردستی زنا کیا اور ایک لڑکی کو مار دیا ہے. پورے علاقے میں افواہ پھیل گئی. بادشاہ وقت کے پاس آیا، اور بادشاہ کو پتا چلا، وہ اپنے ساتھیوں اور سپاہیوں کے ساتھ باقاعدہ اس نے فوجی ہتھیاروں کے ساتھ آیا، اور انہوں نے نیچے آ کر کھڑے ہو کر بادشاہ نے آواز دی، نام کے ساتھ ترشمو آواز سے، او عبادت گزار نیچے آ. باہر آئے، بادشاہ سے کہے کیا ہو گیا؟ کہا وہ عورت کہاں ہے جو کل آئی تھی تیرے دربار میں؟ کہا وہ آؤ، یہاں پر پڑی بھی ہے، انتقال ہو چکا ہے. تو انہوں نے جی اس عورت کی لاش اٹھا کر لائے نیچے. روایتوں میں آتا ہے اب بادشاہ نے اس اللہ والے سے کہا تو نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، مکالہ کیا، یہ زبردستی کر کے تو نے ایک جان کو مار دیا ہے.
ہم جان کے بدلے جان لیں گے. سارے اس کے عبادت خانے کو توڑوا دیا، گرا دیا، اور پھر عقوبت خانے میں لے کر گئے جہاں سزا ہوتی ہے، وہاں پر لے گئے. ان کے جو گلے میں اس کو زنجیر پہنایا، پورے علاقے میں عابد کو پھرایا، ناحق پھرایا. پھر عقوبت خانے میں سزا کی جگہ لے کر گئے. اور اس زمانے کی سزا کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی کسی کے ساتھ زنا کرتا یا مار دیتا تو اس کو آرے سے چیرا جاتا تھا، آرے سے چیرا جاتا تھا. تو اب اللہ والے کے سر کے اوپر آرا رکھا گیا، حکم دیا گیا کہ آرے سے چیرو. اب ان کی زبان خاموش ہے، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں، زبان سے ایک لفظ انہوں نے نہیں نکالا. وہ کتنا بڑا اللہ والا. اس کے بعد کہتے ہیں لیکن مرنا برداشت ہے، زنا کرنا برداشت نہیں ہے. آج ہمارا نوجوان، ہماری عورتیں موقع کی تلاش ہوتی ہے، کر گزرتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، کان کھول کر سنو اللہ کے واسطے. جہنم کے اندر تابوت رکھے ہوئے ہیں، جہنمی تابوت اندر ہے نا. چند عورتوں کو، مردوں کو اندر ڈال کے قفل ڈال دیا جائے گا اور اندر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. جہنم کی آگ ان کو اندر سے جلائے گی. پھر ایک مرتبہ کبھی ان کو کھولا جائے گا تو اندر کا جو لاوا ہوگا وہ ابل کر باہر پڑے گا، جہنمیوں کے اوپر پڑے گا. تو جہنمی کوسیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ ان پر لعنت کریے، اتنے غلیظ ہیں. اور لاوے کے اندر سے بدبو آ رہی ہوگی، پیپ کی، گندگی کی بدبو آ رہی ہوگی. تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جہنمی پوچھیں گے اللہ انہوں نے کیا عمل کیا تھا، ہم ان کی گندگی سے، ہم ہے نا، ہماری ناکوں کے اندر سب ختم ہو چکا ہے، ہمارے حواس باختہ ہو چکے، اتنی گندگی ہے، اللہ انہوں نے کیا عمل کیا تھا. رب کریم کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے یہ زانیہ مرد اور زانیہ عورتیں، زانی مرد اور زانی عورتوں کی شب برات اور شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور آگے سنو، اب آرا رکھا گیا ان کے سر کے اوپر. اب انہوں نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا، اللہ کی رضا پر راضی ہیں. آرا جیسے ہی چلنا شروع ہوا، دماغ تک آرا پہنچا، آہ نکلی اللہ والے کی زبان سے نہیں، دل سے آہ نکلی. فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ اللہ والے کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کہتے ہیں اللہ آپ کا صبر دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے دوسری مرتبہ آپ کا جو پہلے والا آہ تھا وہ آسمان کے سارے فرشتوں کو رلا گیا، کیونکہ ناک آپ کو یہاں پر کاٹا جا رہا ہے، آرا چلایا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ آپ کا صبر دیکھنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے اگر دوبارہ دوسری مرتبہ آہ نکالی، اللہ کہتے ہیں میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میں آسمان کو زمین پر گرا دوں گا. وہ عابد جبرائیل کو دیکھ چکا تھا، آنکھیں بند کر لی، زبان بند ہو گئی، دل کو بھی بند کر لیا، آہ نہیں نکالی. ان کو کاٹا گیا 2 ٹکڑے کر کے، ادھر ایک ٹکڑا، ادھر ایک ٹکڑا. وہ جوان اپنی جوانی کہاں لگا رہا ہے؟ لچی لفنگی لڑکیوں کے پیچھے اپنی جوانی برباد، صحت برباد. نہ نماز میں مزہ آتا ہے، نہ ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے، نہ رب سے مناجات کی توفیق نصیب ہوتی ہے. کیوں؟ یہ آنکھوں سے زنا ٹپکا کے مسجد میں آیا ہے، یہ دوسروں کی ماں بہن کو دیکھ کر آیا ہے. اور اب کی محبت کہاں سے گئی؟ پھر کہتے ہیں آگے کی بات ہے، اب 2 ٹکڑے ہو چکے، انتقال ہو گیا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ پاک نے جو لڑکی عقوبت خانے میں رکھی ہوئی تھی، لاش، اللہ پاک نے اس کو زندگی دی. کتاب کی بات ہے، میرے گھر کی بات نہیں ہے، زندگی دی اس کو اللہ پاک نے. وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، دیکھا عابد 2 ٹکڑے ہو کر پڑا ہوا ہے. اس عورت نے کہا یہ شریف آدمی ہے، یہ پاک دامن ہے، میں کنواری ہوں، اس نے میرے ساتھ منہ کالا نہیں کیا ہے، تم نے اس کے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ لوگ کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم تھا، ہمیں تو یہ افواہ پھیلائی گئی، یہ اس نے تیرے ساتھ غلط حرکت کی ہے، اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ لفظ بولے، پھر لڑکی کا دوبارہ انتقال ہو گیا. اب کہتے ہیں 2 جنازے، عابد کو جوڑا گیا، نہلایا گیا، کفنایا گیا، ان کو بھی جنازے میں سلایا گیا، اس لڑکی کو بھی جنازے میں سلایا گیا. اب دونوں جنازوں کو لے کر آئے میدان میں. لے کر آنے کے بعد اب نماز جنازہ کی تیاری ہو رہی ہے.
صفیں باندھ دی جا چکی ہیں، امام سامنے آ چکا ہے، اللہ اکبر کہنے کی دیر ہے، پیچھے سے حاطف غیبی سے آواز آتی ہے، اصبروا حتی تصلی علیہم الملائکہ، ارے ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ان دونوں کے اوپر فرشتوں کی جماعت نماز پڑھے گی۔ اور زنا سے بچنے کا انعام ہے اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی، یہ موبائل کے اسکرین، یہ اسکرینوں کے حوادث، یہ اسکرینوں کے اندر ایڈورٹائز کا دیکھنا، یہ گندی فلمیں دیکھنا، یہ نالائقوں کی فلمیں دیکھنا، تجھے قبر کے اندر اچھی زندگی میسر ہو سکتی ہے؟ رب کی رضا ملے گی؟ نہیں میرے بھائی، ان آنکھوں کو اللہ پاک نوچ لیں گے، گرم گرم سلائیاں پھیر دیں گے اللہ پاک۔ آگے سنو آگے کی بات۔ اب تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، فرشتوں نے پڑھ لیا، اب لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، ایک قبر کھودی گئی، دونوں کو ایک قبر میں جب ڈالنے کی باری آئی تو کہتے اندر سے مشک عنبر کافور پھوٹ رہا تھا، اندر مشک عنبر کافور، انہوں نے اسی مشک عنبر کافور میں ان دونوں کو سلایا، پھر قبر بنا دی گئی۔ پھر کہتے ہیں لوگوں نے دیکھا اللہ کی طرف سے ان کی قبر کے اوپر تھوڑی دیر میں چمیلے کی بیل آئی ہے، پھر اس کے پر ایک تختہ بھی رکھا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا، میرے بھائی اس بات کو، اس تختے کی تختی کو اپنے دل کے تختے پر لکھو، اور نوجوان وہ لکھ، اور بزرگ لکھ، اور راستے میں بیٹھنے والے، وہ ہوٹلیں چایوں کی مزے لینے والے، وہ ادھر ادھر کا باقاعدہ گانے والے، وہ ادھر ادھر کی چمکی چمیلی آوازوں کو دیکھ کر غلط نگاہ ڈالنے والے، آنکھوں سے زنا ٹپکانے والے، وہ سن اللہ کے واسطے۔ اس تختے پر لکھا ہوا تھا، غیب سے اللہ جل شانہ نے تختہ بھیجا، اس میں لکھا ہوا تھا میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، اور آگے لکھا ہوا میرے عرش میں، میری قسم، میرے علو مرتبے کی قسم، میں نے اس اللہ والے کو آسمانوں پر عرش پر بلایا، عرش کے نیچے باقاعدہ میں نے ممبر سجایا ہے، ممبر سجانے کے بعد جبرائیل کو حکم دیا ہے کہ جبرائیل تو فرشتوں کو جمع کر، فرشتوں کو جمع کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جبرائیل کو خطبہ پڑھ، نکاح کا خطبہ، اور جنت الفردوس کی 50,000 حوروں کے ساتھ میں نے اس ولی کا نکاح کیا ہے۔ زنا سے بچنے کا انعام ہے، موقع کی تلاش نہ کرو، موقع اللہ بار بار نہیں دیتا، رب کو منانے کا موقع تلاش کرو، غلاظتوں میں پھنسنے کے موقع تلاش نہ کرو۔ اللہ ان آنکھوں بھی چھین لیں گے، ان کانوں کو بھی چھین لیں گے، ان ہوٹوں کو بھی کٹ کر لیا جائے گا، وہ آنتیں چیر دی جائیں گی جو غلاظتوں کے اندر جن آنتوں کو اور جن صلاحیتوں کو لگایا ہے۔ توبہ کرتے ہو بھائی؟ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب توبہ کریں۔ پھر آگے سنو، ماں باپ کا نافرمان، باپ نے ساری زندگی کمائی کی، اس کے بڑے ہونے کی تمنا، اس کے ہر چیز پوری کی ہے، یہ چھوٹا ننھا منا تھا، اس کو گود میں اٹھایا، اس کو کندھے پر اٹھایا ہے، اس کے پوتھڑے دھوئے، ماں نے پوتھڑے دھوئے اور ماں نے غلاظتیں صاف کی، پیشاب کر دیتا، تجھے ٹھنڈی نہ لگ جائے، اچھے بستر پر سلا کر تیری ماں تیرے پیشاب میں سو جاتی، چھاتی کا خون پلا کے بڑا کیا، باپ نے اپنی ساری جوانی لگا دی تیرے پیچھے، اپنا گودا نکالا تیرے ہڈیوں کے اندر بھرا، اس باپ کو تو کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اس ماں کو تو گالی دیتا ہے، او بھنگن، او بڑھیا، تو نے میرے کپڑے خراب کر دیے، تو نے میرے کپڑوں کے اوپر تو نے قید کر دیے، تجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی مہینے میں 1-2 مرتبہ 100-200 روپے مانگ لے، چڑ آنے سے جی زور آواز سے کہتا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تک نہ کہو تیرے ماں باپ ہیں، تو نے ان کو نہیں جنا ہے، تجھے انہوں نے جنا ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، ارے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا۔ ایک صحابی ہے نا، ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ یا حضرت عبداللہ ابن عباس، بہرحال صحابی رسول ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے آیا، 7 حج کیے، 7 عمرے کی، کتنے بھائی؟ 7 حج۔ نے آ کر کہا
جی صحابی رسول، رسول اللہ کے خاندان والوں، رسول اللہ کے چاہنے والوں، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر 7 حج کیے ہیں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں تیری ماں نے تو جب اس کے پیٹ میں تھا وہ جھاڑو لگاتے لگاتے یا کام کرتے کرتے وہ جو ایک آہ لی ہے اس آہ کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ آدمی کچھ نہ کرے، صبح صبح اٹھ کے ماں باپ کو عزت کی نگاہ سے، پیار بھری محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ کہتے ہیں اللہ پاک، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ پاک 2 حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں اسے۔ ساری زندگی ماں باپ کی بچوں کو خوشحالی کے لیے لگ گئی اور بچہ بڑا ہونے کے بعد کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ مغفرت نہیں ہونے کی، ماں باپ کو راضی کر کے جاؤ، اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ سکون عطا فرماتے ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں وہاں لے کر جاتی ہیں جہاں دوسروں کی دعائیں نہیں لے کر جاتی۔ ماں باپ ہوتے ہیں، بد دعائیں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے، دعائیں انسان کو آباد کر دیتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی آئی کہ تم میرا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو، ہم تمہیں کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ سے عرض معروض ہے باری تعالیٰ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے اعلان، جاؤ دریا کے کنارے جاؤ، ہم کچھ دکھانا چاہتے ہیں، دریا کے کنارے جاؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنات ہیں، ساتھ میں تخت ہے اور اسی طرح ان کے وزراء ہیں، جناتوں کی جماعت ہے، عفریت جو مضبوط جنات ہوتے ہیں وہ سارے ہیں۔ وہ گئے کہاں؟ دریا کے کنارے جا کر دیکھا کچھ نظر نہیں آتا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا غوطہ لگانا ہے۔ تو جنات کی جو نسل تھی عفریت، اس کو حکم دیا کہ غوطہ لگا کے دیکھو کیا ہے۔ اب جنات 1 گھنٹہ غوطہ لگاتا رہا، اس کو کچھ نہیں ملا، اندر گہرائی تک گیا کچھ نہیں ملا، واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی کچھ نہیں ملا۔ پھر دوسرے جنات کو بھیجا، اس سے جو مضبوط تھا انہیں اس سے 2 گنا گہری اندر گہرائی تک گیا، کچھ نہیں ملا، اور جو واپس آ گیا اللہ کے نبی کچھ نہیں ملا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب پھر تیسری مرتبہ جو ان کے وزیر تھے آصف برخیہ نام ان کا تھا، جس نے ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لایا تھا، ان کو حکم دیا۔ پھر انہوں نے غوطہ لگایا تو 3 گنا اندر جو سمندر کی گہرائی ہے جہاں انسانوں اور جنات کا کوئی دخل نہیں، اندر گھس کر ایک قبے کو اندر سے لے کر آئے، اندر سے قبے کو لے کر آئے۔ جیسے ہی اندر سے قبہ لے کر آیا، سفید قبہ ہے، بڑا سا قبہ ہے، اس کے 4 دروازے ہیں۔ تو باہر لے کر آئے، رکھا تو 4 دروازے دیکھے، دروازے کے قریب گئے تو چاروں دروازے کھل گئے۔ اندر ایک خوبصورت باریش نوجوان ہے جس کے بال تک کالے ہیں، اندر وہ باقاعدہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، نماز ہے، ذکر ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ ہے نا، یہ میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں بھائی، یہ کتاب کی لکھی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ماں باپ کی دعائیں کہاں لے کر جاتی ہیں، سنو اللہ کے لیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سے اترے، تخت سے پھر اس قبے کے اندر گئے، اس نوجوان کو پوچھا، نوجوان کیا معاملہ ہے، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ نے کہا حضرت سلیمان میرے ماں باپ بوڑھے، باپ ہے نا وہ اپاہج تھے اور ماں نابینا تھی، میں نے دونوں کی 70 سال خدمت کی ہے۔ کتنے سال؟ 70 سال میں نے خدمت کی ہے۔ جب ماں مر رہی تھی اس نے دعا دی کہ اللہ جی اس کو لمبی عمر عطا فرما، اللہ جی اس کو لمبی عمر عطا فرما، اس کی زندگی اچھی کر دے، اس کو کسی کا محتاج نہیں بنا۔ اب جب باپ کا انتقال ہو رہا تھا، باپ نے جھولی بھر کر دعا دی، اللہ جی اس کو ایسی جگہ عبادت کا موقع دے جہاں اس کو شیطان چھو نہ سکے، اس کو روزی روٹی کا نظم آپ کر دیجئے۔ تو کہتے ہیں میں نے والدین کو دفنایا، دفنانے کے بعد غمگین حالت میں دریا کے کنارے آیا تو مجھے ایک قبہ نظر پڑا، تو میں اس کے قبے کے اندر گیا تو وہ قبہ بند ہو گیا، دروازے بند ہو گئے۔ میں نے ہاتف غیبی سے ایک آواز سنی، فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اس کو سمندر کی تہ میں پہنچا دو۔ جیسے ہی انہوں نے آواز آئی ہے، سمندر کے اندر مجھے لے کے جا کے اندر تہ تک پہنچا دیا ہے۔
حضرت سلیمان نے کہا کہ بھائی تم یہاں سے کتنے سال سے ہو؟ تو انہوں نے بتایا جی تختی بھی لکھی ہوئی تھی، کتاب میں لکھا ہوا. انہوں نے حضرت سلیمان نے دیکھا تو کہتے ہیں 2000 سال ہو چکے تھے اس نوجوان کو اس کے ٹائم میں. کتنے بھائی؟ 2000 سال. بال تک کالے ہیں، داڑھی تک کالی ہے، چہرے پر نور ٹپک رہا ہے، نماز میں ہے، ذکر میں ہے، نیک اعمال میں ہے. 2000 سال سے بال کالے نہیں لیے. اب بتاؤ ماں باپ کی دعا کہاں لے کر رہی؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ جوان تیرے کھانے پینے کا کچھ معاملہ ہے یا ہمیشہ عبادت میں رہتا ہے، تجھے بھوک نہیں لگتی؟ اس نے کہا اللہ پاک نے ایک سبز پرندے کو طے کیا ہے، وہ ہر روز باقاعدہ انسان کے سر کے برابر ایک زرد چیز، پیلی چیز لے کر آتا ہے، میں اس کو کھاتا ہوں. اللہ پاک دنیا کی سارے نعمتوں کے لطف اس ایک پھل کے اندر، زرد چیز کے اندر سارے لطف مزے دے دیتا ہے. اللہ پاک اس کو کھا لیتا ہوں، وضو کر لیتا ہوں، پھر میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہمارے ساتھ آنا چاہو گے یا اسی میں رہنا چاہو گے؟ تو نے کہا نہیں، مجھے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے رب کی محبت مل چکی ہے، میری ماں باپ کی دعائیں ہیں، میں اسی میں رہنا چاہتا ہوں. پھر باہر آئے حضرت سلیمان، دروازے بند ہو گئے. حضرت آصف برخیا سے انہوں نے کہا پہنچا دو ان کو. پھر انہوں نے باقاعدہ تہوے رکھ کے آ گئے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کہا لوگو دیکھو یہ ماں باپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. میں بھی آپ سے کہتا ہوں ماں باپ ہے، پاؤں پکڑ لو. ناراض ہے کچھ نہیں ہوگا، پاؤں پکڑ لو. جی باپ راضی ہے جنت کا دروازہ کھلے گا، ماں راضی ہے جنت ملے گی. باپ ناراض ہے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، ماں ناراض ہے جنت نہیں مل سکتی ہے. شب قدر میں بھی ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت بولو بھائی نہیں ہوتی. اور چوتھا آدمی شراب کا رسیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک گھونٹ شراب کی پی اللہ پاک اس کے 40 دن کے فرائض قبول نہیں کریں گے. کتنے بھائی؟ 40 دن کے فرائض قبول. اب جو غوطے پہ غوطہ لگاتا ہو، جو خوشی اور غم میں غوطے لگاتا ہو، ارے الیکشن ہو رہا ہے جی، ہمارے مسلم نوجوان وہ باقاعدہ اچھے خاصے پڑھے لکھے وہ باقاعدہ ڈرنک مار رہے ہیں، وہ ناچ رہے ہیں، وہ دمہ چڑھا ہوا ہے. وہ تجھے اللہ کی محبت ملے گی؟ وہ قبر میں نہیں جائے گا، وہ اللہ کو کیا وہ دکھائے گا؟ یہ دنیا کی کامیابی ہے. آخرت کی تو نے بربادی خرید لی. ڈرنک پی کے، شراب پی کے تو نے گانجا مار کے آخرت کی بربادی خرید لی ہے. یہ دنیا کے نالائق، یہ ناہنجار، یہ تیرے دین پر ڈاکہ ڈالنے والے، یہ تجھے کچھ نہیں دے سکتے، یہ تجھے رب کی محبت نہیں دے سکتے. اللہ کے لیے یہ شراب، یہ شباب، یہ کباب، یہ نفسانی شیطانی شہوانی خواہشات سے بھری ہوئی زندگی سے توبہ کر. اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اپنی محبت دے گا، اپنی رضا دے گا، اپنا قرب دے گا، اور اللہ پاک ولیوں میں شمار فرما کے کل قیامت کے دن اٹھائے گا. شراب کے رسیے کو اللہ پاک جس نے ایک گھونٹ بھی پیا، ایک مرتبہ مغفرت، 2 مرتبہ مغفرت، 3ری مرتبہ مغفرت کرنے کے بعد بھی پی رہا ہے، شراب کا رسیہ ہو چکا ہے. نبی نے فرمایا اللہ پاک کل قیامت کے دن جہنمیوں کے خون پیپ سے جو گن تیار ہوتی ہے اس کو پیالے میں دے کر باقاعدہ جی شرابی کے ہاتھ میں پکڑوا دیں گے، پیو یہ تمہارا انعام ہے. وہ زبردستی پیے گا، وہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ اس کی آنتوں کو کٹ کرتا ہوا اس کے پاخانے کے راستے سے نیچے ڈال دے گا. فرشتہ آئے گا اس کو سمیٹ کے پھر پیالے میں ڈالے گا. بھوک اتنی لگی ہوگی اسی غلاظت کو پیے گا. وہ شراب پینے والا اللہ کے یہاں بڑا خطرناک معاملہ ہے. تہجد گزار بھی نہیں بخشا جاتا. ایک روایت میں آتا ہے، نام تو بزرگ کا یاد نہیں ہے، عبدالعزیز یا ربی رحمت اللہ علیہ سے کچھ نام ہے. انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد مسجد سے جا رہے تھے، 6 عورتیں راستے میں کھڑی رو رہی ہیں، زہر و فطار ہو رہی ہیں. وہ کھڑے ہو گئے کہ جی معاملہ کیا ہے؟ وہ کہا ہمارے گھر میں ہمارا گھر والا ہے، ایک آدمی ہے جس کا آخری وقت ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. ہم بار بار کہتے ہیں، وہ کلمے کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا، آنکھیں بند کر پڑا ہوا ہے، سانس ہے، بول بھی سکتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھتا ہے.
پھر اس کے بعد جی اب یہ گئے، اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے، انہوں نے جا کر ان کو لا الہ الا اللہ پڑھوایا، تھوڑی دیر پڑھوایا، اس نے آنکھیں کھول دی اور کہنے لگا میں لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، میں کلمے کا اقرار نہیں کرتا، میں اس سے متنفر ہوں۔ فوراً روح پرواز کر گئی۔ انہوں نے کپڑا اڑایا، باہر آ کر کہنے لگے کہ یہ کفر مرمرا ہے، اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھو، اس کو کافروں کے قبرستان میں دفن کرو، کہ دل سے ایمان نکل چکا ہے مرتے وقت، یہ کافر ہو کر مرا ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا آخر کیا معاملہ ہے، کلمہ نصیب نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا جی عبادت گزار تھا، نیک اعمال تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن یہ شرابی تھا۔ اب وہ نوجوان بتائیں جو الیکشن میں، جو اسی طرح کسی کی کامیابی کے اوپر باقاعدہ گاجے مارتا ہو اور باقاعدہ روڈوں میں ڈرنک مار کر ناچتا ہو، وہ کیا جواب دے گا؟ تیری نمازیں کام آئے گی تجھے؟ اور کی محبت ملے گی؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ کرے آپ شب قدر ہو، معافی پر سب معاف ہو جاتا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑانے پر سب پچھلی زندگی معاف ہو جاتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کچھ بولو بھائی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ سچے دل سے سچی پکی توبہ کی، اللہ پاک گناہوں کے سمندر کو جی آنکھ کے کٹورے میں جتنا اس کا آنسو آیا، اس آنسو سے اس آنکھ کے سمندر کو دھو لیتے ہیں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر کی برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرما، وقت زیادہ ہو گیا لیکن باتیں کرنے کی تھی، بہرحال آپ کی محبت، آپ کی عقیدت اور آپ کی فکروں نے بات کھولی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نمازوں کی پابندی کریں، ذکر کریں اور اسی طرح نیک اعمال میں لگیں۔ روڈوں میں ادھر ادھر پھرنے سے کچھ نہیں ملتا، چائے کے ہوٹلوں پر پان کھانے سے کچھ نہیں ملتا۔ ماشاءاللہ مسجد میں سحری کا بھی نظام ہے سب کے لیے، الحمدللہ، کوئی باہر نہ جائے۔ گزشتہ سال ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی مسجد، پوری رات کوئی نہیں گیا الحمدللہ، اور خوش نصیبی کی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ منتظمین نے، ہمارے نوجوانوں نے، اللہ پاک ان نوجوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تقریباً 10 راتیں انہوں نے جی مکمل ارادہ کیا ہے، اب 7ویں رات ہے الحمدللہ، سحری کا نظام ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، پورے نلور میں بلال مسجد کے نوجوانوں کے لیے سعادت کی بات ہے۔ دل ہمارا چوڑا ہے الحمدللہ، ہمارے بزرگوں کا دل چوڑا ہے، ہمارے کمیٹی والوں کا دل چوڑا ہے، اور دل باغ ہے کہ ہمارے مسجد سے باقاعدہ سحری کی جی سحری کا نظام ہو رہا ہو، کسی کا روزے میں تعاون ہو رہا ہو، اور کیا چاہیے۔ الحمدللہ میں قابل مبارکباد دیتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے کمیٹی کے احباب کو۔ الحمدللہ اس سلسلہ شروع کیا، اللہ پاک ان کے عمروں میں، ان کے جان مال میں برکت عطا فرما، اللہ پاک ان کو آباد فرما کہ انہوں نے مسجد کو آباد کرنے کی فکر کی ہے۔ جو بندہ مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو آباد کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کرو۔